غزوہ خندق کے بعد ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ کی جانب سفر فرمایا تاکہ عمرہ ادا کیا جا سکے، مگر یہاں بھی ایک مشکل ان کے انتظار میں تھی۔ مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سفیر کو پیغام دیا کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اور کسی جنگ کی نیت نہیں رکھتے۔ جب قریش کے قاصد نے مکہ واپس جا کر اپنے سرداروں کو خبر دی تو کہا، میں نے روم کے بادشاہ کیسر، ایران کے بادشاہ کسرا اور یمن کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بادشاہ کبھی نہیں دیکھا۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے صحابہ پانی کا قطرہ تک زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ ایسے نبی اور ایسے پیروکاروں سے لڑنا ناممکن ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ قریش سے مذاکرات کے لیے کس کو بھیجا جائے۔ سب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے مکہ میں ایسے کوئی مضبوط تعلقات نہیں ہیں جو ان کی حفاظت کر سکیں، لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کیونکہ ان کا تعلق قریش کے ایک طاقتور قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے اور قریش کو پیغام دیا، مگر مذاکرات میں کافی وقت لگ گیا۔ اسی دوران مسلمانوں میں یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت سفیر کا قتل اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا کہ اب جو بھی ہو جائے جنگ ہے۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو انہوں نے تمام صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا، جہاں سب نے بیعت کی کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واقعی شہید ہو چکے ہیں تو ہم جان دے دیں گے، لیکن ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں اور ان کے خون کا بدلہ لے کر ہی جائیں گے۔ یہ تاریخی بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو سارا معاملہ خراب ہو اور اب ہمیں اپنی جان بچانی چاہیے، تو پھر معلوم ہوا کہ یہ محض ایک افواہ تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بخیریت واپس آ گئے۔ اس تمام صورتحال کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں کی طاقت اور استقامت کو محسوس کیا اور آخر کار صلح کے لیے آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا، جس کے کچھ اہم نکات تھے۔ پہلا، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، جبکہ دوسرا یہ کہ 10 سال تک مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ بندی ہوگی، اور تیسرا، اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ جا کر اسلام قبول کر لے تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آ جائے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ شرائط بظاہر تو مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھیں اور کئی صحابہ کو یہ معاہدہ بھی پسند نہیں آیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ معاہدہ مکمل ہونے کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ قریش کا ایک جوان ابو جندل جو مکہ میں قید تھا، اپنی زنجیریں گھسیٹتا ہوا وہاں پہنچا اور فریاد کرنے لگا کہ مجھے ان ظالموں کے پاس واپس نہ بھیجا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ معاہدہ ہو چکا ہے، انہیں صبر کا درس دیا اور اسے مکہ واپس بھیج دیا۔ یہ معاہدہ دیکھنے میں تو مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن اصل میں اس کے نتائج مکہ کے خلاف ہو گئے۔ معاہدے کے بعد جو مسلمان مکہ میں ظلم سہ رہے تھے وہ مدینہ جانے کے بجائے ابو بصیر کے ساتھ ایک نئی بستی میں آباد ہونے لگے۔ ابو بصیر وہ صحابی تھے جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے بھاگ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ چکے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پیروی کرتے ہوئے انہیں واپس بھیج دیا۔ ابو بصیر نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی آباد کر لی۔ یہ بستی تجارتی راستے کے قریب تھی جہاں سے مکہ کے قافلے گزرتے تھے۔ ان مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مکہ کو شدید مالی نقصان پہنچا اور آخر کار قریش نے خود ہی اس معاہدے کی تیسری شرط کو ختم کرنے کی درخواست کر دی اور مسلمانوں کو مکہ آنے کی اجازت دے دی۔ اس سے اسلام کا عالمی سطح پر پیغام گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے دنیا کے بڑے حکمرانوں کو اسلام کا پیغام دینا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھجوائے۔ کیسر روم ہرقل کو جو اسلام کی سچائی سے متاثر ہوا مگر ایمان نہ لایا۔ ایران کے بادشاہ خسرو
نے خط کو پھاڑ دیا، جس کے بعد اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ یہی وہ دور تھا جب اسلام کی دعوت عرب کے باہر بھی پھیلنا شروع ہوئی اور مسلمانوں کی قوت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔